يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ اسباق تصوف۔ جی ہاں، یہ وہ سلسلہ ہے جس میں صوفیہ کرام رحمہم اللہ السلام کے حالات زندگی اور تصوف کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، مختلف امور حسنہ پر روشنی ڈالی جاتی ہے اور اچھے کام کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ آئیے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت، سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم مفتی علی اصغر عطاری المدنی دامت برکاتہم عالیہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ملفوظات لیتے ہیں۔ حضور آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ آج کن مدنی پھولوں پر آپ گفتگو فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے کے اندر ہم تصوف کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب الحکم العطائیہ میں جو بیان کردہ ملفوظات ہیں، ان کے تحت جو علماء نے شروع اور حکمت و نکات بیان کیے، وہ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور بعض اوقات ایک یا دو سیگمنٹ میں کچھ مختلف چیزیں بھی لے آتے ہیں، جیسے ایک اچھی خصلت یا ایک بری خصلت۔ صحیح۔ بعض اوقات دونوں بھی لاتے رہیں، اور بعض اوقات وقت کم ہو اگر تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اچھی خصلت ٹھیک ہے، کی طرف آتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھی خصلت کے تعلق سے پچھلے سلسلوں کے اندر ہم نے کچھ صفات پر گفتگو کی جو بندوں میں پائی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر ہم اس صفات کے جو فضائل یا اس کی جو ترغیب وغیرہ ہے، یعنی نہ کرنے پر جو ترغیب وغیرہ ہے، اس پر گفتگو نہیں کرتے، صرف اس خصلت یا اس وصف کی تعریف اور اس کی جو وسعت ہے اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آج جس وصف کا میں نے انتخاب کیا ہے، یہ وصف کوئی فرد یا جزئی نہیں بلکہ کلی ہے، یعنی الصفات ہے۔ بہت ساری صفات، سینکڑوں صفات اس کے تحت آتی ہیں، منبع ہے، یعنی کہ منبع ہے۔ اور
اس کا معنی سمجھنا یوں بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم، فرقان حمید اور احادیث طیبہ میں یہ صفات مختلف معانی میں استعمال ہوئی ہیں۔ اچھا، تو ہم شروع میں یہ بھی گفتگو کریں گے کہ اس کے کیا کیا معنی قرآن و حدیث میں استعمال کیے گئے ہیں۔ جس صفت پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس صفت کا نام ہے بر۔ بر، بر، بیر اور رے۔ جی ہاں، رے پہ تشدید ہے۔ ٹھیک۔ تو لفظ بر کے ویسے تو بہت سارے معنی ہیں۔ سچائی کو بھی بر کہا جاتا ہے، حسن اخلاق کو بھی بر کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر بر کی تعریف پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا البر حسن الخلق۔ بر جو ہے حسن اخلاق کا نام ہے۔ اچھا، اصطلاح میں خیر اور نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان کو بر کہا جاتا ہے۔ مطلقاً ہمارے استعمال ہوتا ہے جی، نیکی کے لیے بر۔ یعنی اردو میں کار خیر لفظ کا اگر عربی ترجمہ کریں تو وہ ترجمہ بنتا ہے بر، خیر کے کام، بھلائی کے کام۔ تو لفظ بر کے تعلق سے جب ہم اس کے معنی پر گفتگو کرنے بیٹھیں گے تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ بر مختلف الفاظوں یعنی مشتقات اور مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے لفظ بر تو ایک لفظ ہے نا، جی جی، اسی مادے سے بر، زبر کے ساتھ۔ بر رن، جی جی، اور بھی اس طرح کے مادے آئے ہیں۔ جو بر ہے اس کا معنی ہے صادق، سچا۔ سچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ استعمال ہوا انہ هو البر الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ سچا اور رحیم ہے۔ ماشاء اللہ۔ پھر لفظ بر بامانے بار بھی استعمال ہوا ہے، یعنی نیکی کرنے والا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے لکن البر من آمن باللہ، نیک تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا۔ ایمان لانے کو بھی بر میں شمار کیا گیا، لانے والے کو، لانے والا بار ہوا۔ یعنی فائل جو ہے، ٹھیک ہے۔ فائل کے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ اور تیسرا جو مشہور معنی ہے، اور بھی بہت سارے مشتقات اور معنی علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن جو تیسرا مشہور معنی ہے وہ ہے بمعنی خیر، بھلائی کے معنی میں، جس پر آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک خیر اور بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کرو۔ تو وہاں جو لفظ بر استعمال ہوا ہے وہ نیکی ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ لفظ بر کو سمجھنے کے لیے تین اور اصطلاحات ہیں، پہلے انہیں سمجھنا ہوگا۔ تین تعریفات، تین اور مختلف چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عبادت، قربت اور طاعت۔ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو ہمارے ہاں تو ایک ہی جیسی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ فرق سمجھانا ہے تو مطلب کہ گلدستے کا مقصود ہے۔ ماشاء اللہ۔ اطاعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہوتی ہے اور غیر خدا کی بھی ہوتی ہے۔ بھئی اولو الامر کی اطاعت ہوتی ہے، والدین کی اطاعت ہوتی ہے، افسران کی اطاعت ہوتی ہے، استاد کی اطاعت ہوتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی اطاعت ہوتی ہے۔ تو اطاعت جو ہے یہ نیکی اور غیر نیکی دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بے بعض مواقع پر ممکن ہے کہ ایک دنیاوی اطاعت ہو، اس کا نیکی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو،
اور بعض اوقات جو ہے وہ غیر خدا کی اطاعت ہوگی لیکن وہ نیکی ہوگی، جیسے والدین کی اطاعت. صحیح. تو ایک تو ہے اطاعت یعنی فرما برداری، جو حکم ملا اس کی پاسداری کرنا، یہ اطاعت کہلاتا ہے. اطاعت کی ایک اور بھی شاخ ہے، اسے اتباع کہتے ہیں. یعنی وہ یوں شاخ ہے کہ اتباع کرنے کا بھی حکم دیا جاتا ہے، لیکن اتباع صرف نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے، کسی اور کی اتباع نہیں ہوتی، اطاعت ہوتی ہے. ٹھیک. دوسری چیز ہے عبادت. اب جو عبادت ہے اس کا ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص معنی. جی. عام معنی کے اعتبار سے تو ہر نیکی کو عبادت کہتے ہیں، ہر بھلائی کو بھی عبادت کہتے ہیں، پرہیزگاری کو بھی عبادت کہتے ہیں، تقوی کو بھی عبادت کہتے ہیں. لیکن یہ ہے ایک عرفی استعمال، عوامی عرفی کہہ لیجئے، علماء میں بھی رائج ہے یہ مطلب کہ. تو عبادت کا جو خاص معنی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ وہ کام کرے جو اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک، کسی اور کے لیے نہیں ہوتا. یہ تو ایک میں نے عوامی انداز میں معنی بیان کیا. علماء نے لکھا یعنی الاشباح والنظائر میں ہے، عبادت کی تعریف یہ کی گئی، ہی التزلزل والخضوع علی ابلغ الوجوہ. عبادت اس تزلزل اور اس خضوع کو کہتے ہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ حد میں جا کر کی جائے. جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں عبادت کی نیت سے کرتے ہیں، کیونکہ سجدے کی ایک قسم وہ ہے کہ جہاں عبادت مراد نہیں ہوتی. جی. اگرچہ کہ اس امت میں وہ سجدہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر جائز ہوتا ہے اس امت میں تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے. تو پرانے وقتوں میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سجدہ کرنے کا جو ہے وہ اس بات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوا. فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا، وہ تھا ایک تعظیمی سجدہ، احترام کے لیے. اس زمانے مطلب پچھلی امتوں میں وہ جائز تھا، اس امت میں جائز نہیں ہے. تو سجدہ جیسے ہم کرتے ہیں جب نماز میں، خواہ وہ سجدہ شکر ہو یا سجدہ سہو ہو یا نماز کا سجدہ ہو، تو یہ سجدہ ایک عبادت ہے. اور اس میں اعلیٰ درجے کی انسان جو ہے وہ ایک ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ جس میں گڑ گڑاہٹ، جھک جانا، عاجزی، اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کی عاجزی پر پیش کرنا، یہ عمل پایا جاتا ہے. اور عبادت کی نیت سے یہ کام کرتا ہے. صحیح، یعنی معبود کی تعظیم کی بنیاد پر یہ کام کرتا ہے. ٹھیک. اچھا، شامی میں یہ تعریف کی گئی، العبادت عبارت عن الخضوع والتزلزل وحدها فعل لا يراد به الا تعظیم اللہ تعالی بامرہ. یعنی اس درجے پر جا کر وہ فعل کرنا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم ہی مراد ہوتی ہے، کچھ اور مراد نہیں ہوتا. اور یہ اس کی کیفیت بیان ہوئی نا کہ عبادت جب بھی ہوگی وہ اس کیفیت پر ہوگی. اب ایک بڑا وجہ فرق، الاشباح والنظائر کے شارح ہیں علامہ حموی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ شیخ الاسلام امام زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے عبادت کی ایک تعریف بیان کرتے ہیں کہ العبادت ما یصاب علی فعلہ. عبادت وہ ہوتی ہے جس کے کرنے پر ثواب ملے. ٹھیک. وَيَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةٍ، اور وہ نیت پر موقوف ہو. اس تعریف سے لگتا ہے کہ اس کا مفہوم بہت بڑھ گیا ہے. بڑھ کیا گیا ہے؟ اس تعریف سے دیگر چیزوں میں امتیاز پیدا ہو گیا ہے.
یعنی یوں سمجھیے آپ کہ نیکی کے بہت سارے وہ کام ہوتے ہیں کہ جس میں نیت کا تعلق ثواب ملنے یا نہ ملنے پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے کسی کو پیسے دیے، اگر تو اس کی اچھی نیت تھی تو ثواب ملے گا. صحیح. ریاکاری کی نیت تھی، احسان جتلانے کی نیت تھی، ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہ پیسے اس کے ہو گئے، اس کی ملکیت سے نکل کر سامنے والے کی ملکیت میں چلے گئے. اگر سامنے والا غنی ہے تو یہ ایک ہبہ ہے، سامنے والا اگر فقیر ہے تو یہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا صدقہ ہے جس میں ممکن ہے ثواب نہ ملے جب تک نیت نہ ہوگی ثواب کی. نیتوں کا پایا جانا تو ضروری ہے، لیکن نیت اگر نہیں پائی جاتی ثواب کی، عمل خیر کی، کار خیر کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ جو پیسے اس نے دیے وہ واپس لینے پڑیں گے. صحیح. وہ عمل انجام پا گیا، اس کے جو دنیاوی ثمرات یا اس سے متعلقہ جو ثمرات ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں وہ پائے تکمیل کو پہنچ گئے. ٹھیک. یعنی وہ پیسے اس کی ملکیت سے نکل کے اس کی ملکیت میں چلے گئے، انتقال ملکیت ثابت ہو گیا. صحیح. نیت نہ ہونے کے باوجود. لیکن عبادت کی تعریف یہ ہے کہ عبادت وہ ہوتی ہے جو نیت پر موقوف ہوتی ہے. نیت نہ پائی جائے تو اصلاً عبادت صادر ہی نہیں ہوتی. تو یہ فقط مباح کاموں کے ساتھ ہے یا ہر؟ میں عرض کر رہا ہوں عبادت مباح کام تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہم ہے. عبادت پر ہیں. تو یہ جو عبادات ہیں یہ 4 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ وہ افعال ہیں جو عبادت مخصوصہ ہیں. صحیح. بالفرض کسی نے نماز کی نیت ہی نہیں کی ہے، کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کے، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. حج کی نیت ہی نہیں کی اس نے، اس کا حج ہی نہیں ہوگا. زکوٰۃ، مال نکالتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہی نہیں کی تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. تو اصل جو بنیادی جو عبادات ہیں وہ یہ ہیں. صحیح. یہ جو 4 آپ نے ذکر. اور مجازی طور پر جو اور نیکیاں ہیں ان پر بھی عبادت کا اطلاق کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ اصطلاحاً انہیں عبادت نہیں کہا جاتا. تو عبادت وہ ہوتی ہے جو نیت پر موقوف ہوتی ہے. یہاں ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، وہ جی. یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ نماز کی نیت نہیں کی تو جو شرط ہے نماز کی نیت تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. نماز کی نیت تو اس نے کر لی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور ثواب کی نیت نہیں کی تو دیکھیں نماز جو آپ نے آخری والی نماز کی نیت کر لی اور ریا کی نیت ہے، ٹھیک ہے، تو ثواب نہیں ملے گا. اور کوئی نیت نہیں تھی، نہ ثواب کی نہ ریا کی. یہ ایک جدا گانا بحث ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک جدا گانا. آپ نے آخری تعریف بیان کی نا جی. کہ وہ کام جس پر ثواب کی امید ہو، جس پر ثواب ملے. ثواب ملے. نماز میں چونکہ عموماً جو نیتیں کی جاتی ہیں اس پر ثواب ملتا ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے جو سوال کیا اس پر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ ایک مارکۃ الآراء بحث ہے. ٹھیک ہے. اور اس بحث کے 2 حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق ہے مباحات سے، صحیح، کہ جو فی نفس ہی مباح کام ہے ان کے اندر کیا مطلب کہ پہلو نکلتا ہے، ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. تو وہاں تو مسئلہ بالکل آیا ہے، نیت کار خیر کی پائی جائے گی تو ثواب ملے گا ورنہ ثواب نہیں ملے گا. دوسرے وہ افعال ہیں جو فی نفس ہی نیکی پر مشتمل ہے، جیسے قراءت قرآن کرنا، اذکار کرنا، اسی طریقے سے مثال کے طور پر بیت اللہ شریف کو دیکھنا. یہ فی نفس ہی وہ افعال ہیں جو کار خیر پر مشتمل ہیں. اب یہاں بھی کیا مطلق نیت کے وقت کوئی بھی نیت نہیں ہے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یا ایک شخص جو ہے وہ نیت کرنا ہی بھول گیا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ ایک بڑی تفصیلی بحث ہے. ٹھیک ہے. اور اس بحث کے اندر جو ہے وہ فی الوقت تو جو نتائج ہیں ان پر گفتگو کرنے کے لیے دلائل درکار ہے. صحیح. کسی اور وقت کے لیے اس بحث کو ہم چھوڑتے ہیں. ٹھیک. میں عرض کر رہا تھا کہ 2 چیزیں ہم نے بیان کی، ایک اطاعت اور ایک عبادت. لیکن 3 چیزیں ہم بیان کرنے چلے ہیں. تیسری چیز ہے قربت، نیکی. عبادت بھی نیکی ہے بالکل، لیکن ہر نیکی کو عبادت کہا جائے یہ ضروری نہیں ہے. اچھا، اگرچہ کہا جاتا ہے
اور علماء لکھتے رہے ہیں، صحیح. کوئی حرج نہیں کہنے میں، لیکن اصطلاحی طور پر جو ہم نے ابھی تعریف بیان کی کہ عبادت کے ایک مخصوص معنی ہے. اچھا، نیکی کو قربت کہتے ہیں. قربت، آج جو ہم بر لے کر چلے ہیں، بر جو ہے اس قربت ہی کی ایک شاخ ہے. اچھا. اس لیے یہ تینوں جب قسمیں بیان ہوں گی تو پھر بر کا معنی بڑے واضح طور پر جو ہے ہمارے سامنے آئے گا. ماشاءاللہ. اب قربت جو ہے بہت سارے فقہی مسائل کے اندر قربت کی بحث کی جاتی ہے. مثال کے طور پر وقف کرنا ایک فقہی باب ہے، چیپٹر ہے، اور بڑا ہی وسیع چیپٹر ہے اور بہت پیچیدہ چیپٹر ہے. وقف کرنا ایک عمل ہے صحیح. جس کے نتائج بھی واقع ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی جائیداد وقف کر دی، مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر، فقراء کے نام پر، یہ کار خیر کے نام پر. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ وقف کب ہوگی اور کب نہیں ہوگی. اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں کہ دو واضح اصول ہیں. پہلا اصول تو یہ ہے کہ وہ کام واقف کے نزدیک نیکی ہو. واقف مانے وقف کرنے جو والا. وقف کر رہا ہے ٹھیک. اس کے نزدیک وہ کام قربت کا ہو، جب وہ وقف مانا جائے گا. صحیح. دوسری شک یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں وہ کام نیکی ہو اگرچہ کہ کرنے والا، وقف کرنے والا مسلمان نہ ہو. اچھا. کافر کا وقف بھی درست ہے. اچھا. لیکن یہ دو جو شرطیں ہیں بہت ہی بنیادی شرطیں ہیں. مثال کے طور پر کسی کافر نے مسجد کے لیے جگہ وقف کی تو جو پہلی شرط تھی کہ واقف کے نزدیک بھی وہ نیکی ہو، اس سے یہ نکل گئی جی. کہ کافر کے لیے مسجد بنانا نیکی نہیں ہے، بالکل. تو وقف نہیں ہوگا. کافر نے مندر کے لیے وقف کی تو ہمارے مذہب میں وہ نیکی نہیں ہے، وہ بھی وقف نہیں کہلائے گا. ٹھیک. تو یوں قربت ہونا اور نیکی ہونا اس فعل کا فی نفسہ ہی یہ وقف کے اندر ایک بنیادی شرط ہوتی ہے. وہ بھی دونوں طرف سے. مطلب پھر اس کی تفصیل ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ مثال کے طور پر واقف کے نزدیک وہ نیکی ہے لیکن اس نے نیکی کی نیت نہیں کی. صحیح. نیکی کی نیت نہیں کی، وقف ہو جائے گا. نیکی ہے مگر نیت نہیں کی. نیکی کی نیت نہیں کی، پہلے والی وقف ہو جائے گی. ٹھیک. یعنی نتیجہ نکل آئے گا. نتیجہ نکل آئے گا. تو وقف کے جمی جو مسائل ہیں اس کے اندر یہ ایک بنیادی مسئلہ. پھر وصیت کی طرف آپ آئیے. وصیت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی شخص یہ کہہ کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال فلاں کو دے دینا. مثال کے طور پر میرے پوتے کو دے دینا، نواسے نواسی کو دے دینا. یہ وصیت کی تملیک کی صورت ہے. صحیح. کہ اپنے مال کا دوسرے کو مالک بنانا. تو وصیت کی ایک قسم یہ ہے کہ تملیک پائی جائے، وہ یہ کہہ کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال فلاں کا. ٹھیک ہے. اور شریعت اس وصیت کو جائز کرا دیتی ہے. بعض اوقات جو ہے کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے وصیت پر عمل جائز نہیں ہوتا. صحیح. مثال کے طور پر اس نے وارث کے لیے وصیت کی، جیسے اپنے بیٹے کے لیے. ہاں تو وارثوں کے لیے تو وصیت نہیں ہوتی. ہاں سب ورثہ راضی ہوں اور بالغ ہوں تو پھر ممکن ہوتی ہے. یا اس نے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کی، جب بھی ایسی وصیت نافذ نہیں ہوگی. وصیت کی دوسری قسم یہ ہے کہ اعمال خیر کی وصیت کر کے جائے کہ بھئی میرے اس مال سے کنواں کھدوا دیا جائے. صحیح. میرے اس مال سے سبیل بنوا دی جائے. میرے اس مال سے ہاسپٹل بنوا دیا جائے. میرے اس کام سے فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، مسجد مدرسہ جامعہ بنوا دیا. تو جو دوسری قسم ہے، بالکل دوسری جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں قربت کی قسم. وصیت کی وہ صورت
جس میں قربت پائی جاتی ہے. ٹھیک. تو تملیک جب نہیں پائی جائے گی تو پھر وصیت اس وقت درست ہوگی کہ جب وہ وصیت کار خیر پر مشتمل ہو. یعنی وہاں اس کا نیکی کا پہلو ہونا شرط ہے کہ وہاں نیکی کا پہلو ضرور پایا جائے. صحیح. تو وہ وصیت نافذ ہوگی. دوسری صورت میں تملیک والی میں نہیں. ٹھیک ہے. ورنہ وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی. صحیح. تو پتہ ہی چلا کہ وصیت کے آدھے مسائل کے اندر پیر کا تعلق قربت کا ایک بنیادی جو ہے نا وہ مسئلہ ہے، ایک بنیادی اصطلاح ہے. اس کو سمجھے بغیر وصیت کے جو مسائل ہیں وہ ادھورے ہوتے ہیں. ٹھیک. قربانی کی کھالوں کو آپ لیجئے. اگر کوئی کھال خود استعمال نہ کرنا چاہے، خود استعمال بھی کر سکتے ہیں. جی جی. اس کو باقی رکھنے کے لیے جیسے مصلی جائے نماز بنا لیا یا کوئی اور مطلب کہ اس کو رہنے کے لیے کوئی چیز بنا لی باقی رکھتے ہوئے. اگر کوئی کسی اور کو دینا چاہتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ قربت وہاں ثابت ہو، نیکی وہاں ثابت ہو. صحیح. مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ چلو یہ تو ایک جو گوشت کاٹنے والا آیا ہے اس کو اجرت کے طور پر دے دیتے ہیں. تو اب کھال دی گئی ایسے موقع پر جہاں نیکی نہیں پائی جا رہی، تو یہ کھال کا استعمال جائز نہیں ہے. صحیح. کسی نے یہ سمجھا کہ امام صاحب کو دے دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو جو ہے نا وہ قرآن پڑھاتے ہیں، چلو اجرت کے طور پر دے دیتے ہیں. تو یہ اجرت کے طور پر دینا اور ہے اور دل جوئی کے طور پر دینا اور تحفے کے طور پہ دل جوئی کے طور پر دیں گے، خواہ غنی کو دیں یا اس کو دیں فقیر کو دیں، دونوں صورتوں میں جائز ہوگا. صحیح. تو اب کھالوں کی جو وہ ہے محل ہے، کسی اور کو دینے کی جب بات آئی تو وہاں قربت ہونا ایک بنیادی شرط ہوا. صحیح. قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کی جاتی ہے. بالکل. اور علاوہ قربانی جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذبح کیا جائے. گوشت کھانے کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کے حلال ہونے کے لیے تکبیر کہنا تو ضروری ہے. ٹھیک ہے. وہ تو اس کے حلال ہونے کا ایک عمل ہے، ورنہ وہ حلال نہیں ہوگا جانور. شرط ہے اور ایک ضروری بنیاد ہے مطلب کہ. لیکن جو اس جانور کے ذبح کرنے کے مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تو انسانی فوائد ہیں نا، کھانا، گوشت کھانا عام طور پر کرنا. لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ بندہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں ذبح کرے، جیسے قربانی کے موقع پہ مسلمان کرتے ہیں، حج کے موقع پر کرتے ہیں. عقیقے کا جو جانور ہے اس کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے، یہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہے. جو عام صدقے نکالے جاتے ہیں، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو وہ جو مواقع ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قربت کے مواقع ہیں، جانور کو قربت کے لیے ذبح کیا گیا ہے. صحیح. تو اب پتہ کیا چلا کہ قربت کا وہاں کیا تعلق ہے. ایک مخصوص پس منظر ہے، ہر جانور میں قربت کی نیت نہیں ہوتی. جی. یہی وجہ ہے کہ جب 3-4 افراد کی قربانی کی نیت ہو بڑے جانور میں اور 2-3 افراد یہ نیت کریں کہ جناب ہم تو عقیقہ کریں گے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جانور کی قربانی جائز ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیے اس جانور کے اندر سارے ہی حصے قربت کے لیے ہوں کافی ہے. ٹھیک ہے. سب کا قربت کی ایک ہی جہت کے لیے ہونا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی سب ہی اگر قربانی کے لیے جانور کی نیت ہو سب کی تو قربانی ہوگی، ایسا ضروری نہیں ہے. اگر قربت کے جو اور مواقع ہیں، جیسے کسی نے جو صدقہ نافلہ کی نیت کی ہے، کسی نے عقیقے کی نیت کی ہے اور کسی نے قربانی کی نیت کی ہے کہ جانور میں، لیکن ان سب کی نیتوں میں قربت پائی گئی، صحیح، تو قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ہر ایک نے اپنی اپنی نیت کے مطابق جانور ذبح کیا. صحیح. ایک ہی جانور ذبح ہوا لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی نیت کے مطابق اس کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو قربت جو ہے وہ یہاں بھی پایا. تو اسی لیے وہ جو اگر ایک آدھ یہ نیت کرتا ہے کہ میں صرف گوشت کے حصول کے لیے قربانی کر رہا ہوں، اگر ایک شخص بھی ایسا آ گیا جی کہ جس کی نیت یہ ہے کہ گوشت کا حصول چاہتا ہے، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک نیت ایسی پائی گئی کہ جہاں قربت نہیں پائی جا رہی. صحیح. تو قربت جو ہے ایک بنیادی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، جس کا سمجھنا ضروری ہے.
قربت کے جو معنی بیان کیے علماء نے وہ یہ بیان کیے کہ ما یتقرب بہ اللہ، کہ قربت اس عمل کو کہتے ہیں کہ بندہ جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. ٹھیک. قربت نیکی کے کام کو کہتے ہیں. اب جمیع کام جو نیکی کے ہیں سارے کے سارے قربت کہلاتے ہیں. ان قربت کی ایک قسم ہے بر. اب بر کیا ہے؟ علماء نے بیان کیا کہ بر کی دو قسمیں ہیں. ایک بر جسے صلہ کہا جاتا ہے کہ بندہ اپنا مال جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرے. صحیح. مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا. دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ مال کو اعمال بر میں خرچ کرنا. یہ بر کی ایک قسم ہے. بر کی دوسری قسم ہے، پہلی قسم تھی اس کا ٹائٹل تھا صلہ، جو صلہ پر مشتمل ہو. دوسری جو قسم ہے اس کا ٹائٹل ہے جو معروف امور پر مشتمل ہو، یعنی اعمال معروف پر مشتمل ہو. تو جو اعمال معروف پر مشتمل بر کی قسم ہے، اس کی مزید دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو قول پر مشتمل ہو، مثال کے طور پر اچھی بات کرنا، یہ بھی بر ہے. حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی بر ہے. خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ بھی بر ہے. نرم طبیعت سے جو ہے نا معاملات کو حل کرنا، یہ بھی بر ہے. اور دوسری جو قسم ہے بر کی، اس کا تعلق عمل سے ہے. صحیح. یعنی معروف کی دوسری قسم. جی. مثال کے طور پر اپنی وجاہت کی بنیاد پر کسی کی جائز سفارش کرنا، یعنی یہ بھی بر میں شامل. یہ بھی بر میں شامل ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس شفاعت کا باقاعدہ تذکرہ کیا گیا ہے. اچھا. مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ بلا وجہ میں جو ہے وہ اس کو گھیر کر کھڑے ہوئے، کوئی لوگ ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اب پتہ ہے کہ یار میں جاؤں گا اور کچھ کہوں گا تو مان لیں گے بات، تو یہ بھی بر ہے. صحیح. یہ بھی نیکی ہے. یہ بھی وہ معاونت ہے جس کی ترغیب قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی ہے، یہ اس کے تحت داخل ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے لوگوں کی خیر چاہنا، بھلائی چاہنا، خیر خواہی چاہنا، یہ بھی بر ہے. پھر نیکی پر مشتمل فلاحی کام کرنا، یہ بھی جو ہے بر میں داخل ہے. صحیح. اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قربت کا جو مترادف معنی ہے وہ بر ہے. صحیح. بعض اوقات جو ہے وہ قربت تھوڑا سا ڈیفرنٹ معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قربت اور بر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے معنی اور استعمال کی وجہ سے. تو نیکی کے کاموں کی جب بھی ترغیب دی جاتی ہے کہ نیک کام کیے جائیں، تو وہاں تمام جو ہے وہ اعمال بر جو ہیں وہ لازمی طور پر داخل ہوتے ہیں. صحیح. اب جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ اعمال بر کی بڑی وسعت ہے، کچھ روایتیں اس حوالے سے سنتے ہیں. ماشاءاللہ. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامہ فجارا، کہ تاجر جو لوگ ہیں یہ فجار کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، یعنی سخت ترین گناہ گار ہوں گے. الا من اتقی، سوائے اس کے جس نے پرہیزگاری رکھی ہوگی. وبر، اور بر کے کام کیے ہوں گے. وصدقہ، اور سچائی سے کام لیا ہوگا. اب تاجر کے لیے بر کے کام کیا ہیں؟ گاہک کے ساتھ نرمی کرنا، بات چیت میں نرمی کرنا، تو نا پیسوں میں نرمی کرنا. جی. پیسوں میں نرمی کرنا بھی نیکی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بات چیت میں نرمی کرنا بھی نیکی ہے. صحیح. جو کہ بہت سارے دکاندار اس سے عاری ہوتے ہیں، ایک ہی جواب دیتے ہیں، لینا تو لو نہ جاؤ. جی. یہ کیا ہے؟ یہ محرومی ہے. اس حدیث مبارکہ میں 3 چیزیں بیان کی گئیں: پرہیزگاری، حلال و حرام کا خیال رکھنا، یعنی وہ تاجر جو حلال و حرام کا خیال رکھے گا وہ لازمی طور پر پرہیزگار ہوگا. ماشاءاللہ. دوسرا، اس تجارت سے متعلق جو بر ہیں، جو نیکی کے کام ہیں، انہیں اپنانا. صحیح. تو وہ میں نے عرض کیا کہ اس کی جو اخلاقیات ہیں، اس کے جو مینرز ہیں جو نیکی پر مشتمل ہیں،
وہ اس کے اعمال بر ہیں۔ تیسرا جو بطور خاص ہائی لائٹ کیا گیا، سچائی سے کام لینا، کہ بلا وجہ جو ہے اپنے مال کی تعریف نہ کرنا یا دھوکہ نہ دینا۔ سچائی جب نہیں پائی جائے گی تو پھر دھوکہ دہی بھی پائی جا سکتی ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ جو بھی فیلڈ ہے، ہر فیلڈ کے تعلق سے اس کے اپنے اپنے اعمال بر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک ادارہ ہے، وہ ادارہ جو ہے ایک فنڈ قائم کرتا ہے کہ یہ فنڈ ہم قائم کر رہے ہیں، ہم 150 جو لوگ کام کرتے ہیں، اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کی مدد ہوگی، اس کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا اور اس کو قرضے کے بوجھ کے نیچے نہیں آنا پڑے گا۔ چلے ہم نے ایک فنڈ قائم کر دیا، یہ اعمال بر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ اگر اس فنڈ کے پھر مختلف مصارف ہو سکتے ہیں، صحیح۔ وہ علاج کے لیے بھی ہو سکتا ہے، سو مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس ادارے کا جو آنر ہے وہ اگر اپنے ملازمین پر رعایت کرتا ہے، یہ بھی اعمال بر ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کی غلطیوں کو بھی صرف نظر کرتا ہے، یہ بھی اعمال بر سے ہے۔ تو یوں ہر شعبے کے تعلق سے جو اعمال بر ہیں اس میں ایک لمبی تفصیل بنتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث مبارکہ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق یہدی الی البر، صدق جو ہے وہ نیکی تک لے جاتا ہے، سچائی نیکی تک لے جاتی ہے۔ تو بر جو ہے، میں نے عرض کیا نا، یہ ام الصفات ہے، یعنی ام المحاسن ہے، ام الخصائل ہے۔ تو بر کا جو راستہ ہے، بر کیسے آئے گا؟ پہلے سچائی کے راستے پہ آنا پڑے گا، پھر انسان کا ذوق، اس کی طبیعت سلیمہ ہونا، طبیعت علی الفطرت ہونا، پھر اس کے اندر چینجنگ آئے گی۔ صحیح۔ تو وہ اگر کوئی بر کے تمام امور کرنا چاہتا ہے تو اسے صدق کے راستے پر آنا پڑے گا۔ اور فرمایا ان البر یہدی الی الجنہ، جب بندہ بر کے راستے پر آ جائے گا تو وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ کچھ فرما رہے تھے آپ؟ سوال یہ پیدا تو کہ سچائی بر میں شامل نہیں؟ سچائی بھی تو ایک نیکی ہے۔ سچائی بھی ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ایک تاجر کے لیے بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن جو حرام سے بچنا ہے یہ سب سے نمایاں ہے۔ تو بعض نیکیاں یہ ہوتی ہیں کہ اگر وہ نہیں پائی گئیں تو بندہ مقصود تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، آپ دعا پڑھتے سواری کی، جو دعا پڑھی جاتی ہے، جی۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر آپ فرماتے اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی من العمل ما ترضی، اے اللہ اس سفر میں ہم بر اور تقوی کا سوال کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو بر جو ہے یہ ایک انسان کی سوچ کی عکاس ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر سوچ اچھی ہے تو وہ قدم قدم پر نیکیاں کرے گا، مطلب راستے سے کانٹا اٹھانا بھی نیکی ہے، بر ہے، اعمال بر سے ہی ہے۔ یعنی مسلمان کو نفع پہنچانا، جو جائز نفع پہنچانا، خاص طور پر تفسیر رازی میں تفسیر بیان کی گئی بر کی، اور تفسیر قرطبی میں بھی تقریباً یہی بیان کی گئی، ایصال المنفع الی حیوان، کوئی بھی جاندار ہے، کوئی بھی جاندار ہے، خواہ وہ انسان ہے یا حیوان ہے، اسے کوئی فائدہ پہنچانا، یہ بر کہلاتا ہے۔ یعنی حیوان یعنی جو جاندار ہے، جانوروں کو بھی فائدہ پہنچانا، انسان اور جانوروں کو فائدہ پہنچانا، یہ تفسیر رازی کے الفاظ ہیں، ایصال المنفع الی الحیوان۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو شر سے بچانا، اچھا، یعنی ایذا سے بچانا، یہ بھی بر میں داخل ہے۔ اچھا۔ تو بر ایک بڑا ہی وسیع مفہوم ہے، اور بر کے تعلق سے قرآن و سنت میں بڑے فضائل بھی بیان ہوئے۔ ایک فضیل عرض کرتا ہوں میں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، عمر میں زیادتی کا اگر کوئی عمل باعث بنتا ہے تو وہ اعمال بر ہے۔ اعمال بر عمر میں زیادتی کا باعث بنتے ہیں۔ فرمایا ولا يرد القدر الا الدعاء،
اور تقدیر کو نہیں پلٹتی مگر دعا. اور ایک اور روایت عرض کروں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الرجل لا يحرم الرزق بخطیۃ یعملها، بندہ بعض اوقات ایسے عمل کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جسے وہ کرتا ہے، یعنی ایسا برا عمل جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو یہ اعمال بر نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے. پھر ایک اور فضیلت سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صناع المعروف، اس میں معنی کہتے ہیں نا معروف، جی جی، تقی مسارع السوء، کہ جو اعمال بر ہیں یہ بری موت سے بچاتے ہیں. سبحان اللہ. والآفات والہلاکات، اور فرمایا وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ. سبحان اللہ. اہل معروف جو ہیں یعنی اعمال بر کرنے والے جو دنیا میں اہل معروف کہلائے، یہ آخرت میں بھی اہل معروف ہوں گے. ان کو آسان الفاظ میں نیکیاں کرنے والے، اعمال بر کرنے والے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رسالہ ہے راد القحط والوبا کے نام سے، اس کا اردو میں جو ترجمہ لکھا گیا ہے. تو اس رسالے کے اندر جتنے بھی بیان ہوئے ہیں، فضائل بیان ہوئے ہیں، بطور خاص وہ اعمال بر کے تعلق سے ہیں. ماشاء اللہ. یعنی اعمال بر کی جو ایک وصف ہے اپنے مال کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنا، اس رسالے میں اس کے فضائل بہت بہتر انداز میں بیان ہوئے اور بڑی پڑھنے جیسا رسالہ ہے یہ. پڑھ کر جو ہے نا طبیعت جو ہے نا وہ باغ باغ ہو جاتی ہے ماشاء اللہ. اور پتہ چلتا ہے کہ مصائب، آلام، آفتیں، بلیات، ان سے انسان کیسے بچ سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ کیا ایسے جو ہیں وہ اسباب ہیں. ایک مرتبہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بڑی پریشانی ہے اور بہت تنگی کا عالم ہے. تو میں نے کہا کہ اس رسالے میں نے پڑھا تھا دسترخوان لگا کر کھانا کھلانے کی فضیلت. تو میں نے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں کہ دسترخوان بچھا کر گھر بار فقراء کو کھانا کھلائیں. تو اب میں کوئی فضیلت کے لیے عرض نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے بعد میں نے پوچھا نہیں کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن کیا ہے کہ اس میں ایسے اعمال ہیں جنہیں ہم بظاہر جو ہے اپنی مشکلات کے وقت میں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، جی جی، لیکن جب اس رسالے کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا اعمال ہیں، ان کے کیا فضائل ہیں. ماشاء اللہ. اور انہیں تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا جو بر ہے ہماری شریعت مطہرہ میں، اس کا جو کانسیپٹ ہے، اور اطاعت، عبادت اور قربت کے تعلق سے بر کی کیا تشریح ہے. تو بہت سارے بکھرے ہوئے چیزوں کو میں نے ملانے کی کوشش کی اور اس سے جو نتیجہ نکلتا تھا اس کے پس منظر میں اعمال بر کیا ہوتے ہیں یہ بیان کیا. ماشاء اللہ. یہاں پر ایک سوال میں کرنا چاہوں گا. جی جی. عبادت کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا تھا، تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ جیسے عبادت جب ہم کہیں گے تو وہ ویسے بھی ہمارے یہاں مشہور ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتی ہے عبادت، مگر جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے. تو اس پر کسی کو وسوسہ آتا ہے کہ یار اللہ کے لیے عبادت ہوتی ہے تو سنت میں عبادت، یہ کیسے؟ دیکھیں، میں نے یہ عرض کیا کہ عبادت کے دو استعمال ہیں. ایک تو وہ عبادت ہوتی ہے جس کی تعریف بیان کی گئی جی، کہ وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے. دوسری عبادت کا استعمال یہ ہے کہ نیکی کے کاموں کو بھی عبادت کہتے ہیں. صحیح. جو اطاعت ہے اس پر بھی عبادت کا اطلاق کیا جاتا ہے. علماء اپنی کتابوں میں بکثرت کرتے ہیں. مطلب اردو میں پائے جانے والی کتب میں بھی یہی اسلوب ملے گا، اور عربی میں جو موجود کتب ہیں، خواہ وہ تفسیر ہوں، خواہ وہ شروحات احادیث ہوں، خواہ فقہ کی کتابیں ہوں، ان تینوں کتابوں کے اندر اطاعت پر عبادت کا اطلاق ملے گا، صحیح، قربت پر عبادت کا اطلاق ملے گا. یہ ایک عام شائع اور ضائع بات ہے. صحیح. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سنت ہے یہ اصل میں اتباع ہے. ٹھیک. اور اتباع کرنے کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. ماشاء اللہ. کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فرما دیجئے کہ میری اتباع کرو. ماشاء اللہ. تو یوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کی فرمانبرداری، فرما برداری ہے، لیکن یہ اطاعت ہے، صحیح، اتباع ہے. اصطلاحاً اگرچہ کی عبادت
نہیں ہے، لیکن یہ نیکی ہے. صحیح. تو عبادت بعض اوقات نیکی کے کام پر بھی اس کا اطلاق آتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر جو آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا. آپ فرمائیں. کہ بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عبادت نہیں ہوتی. جی. اب انہیں عبادت قرار دے کر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ دیکھو شرک ہو گیا. اچھا. عبادت میں نے عرض کیا کہ عبادت وہ ہوتی ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کی جائے. صحیح. اور دوسرے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو نیکی کے کام ہوتے ہیں، جو قربت پر مشتمل کام ہوتے ہیں، جو اعمال بر پر مشتمل کام ہوتے ہیں، نیکی کے کام ہوتے ہیں، لیکن وہ عبادت نہیں ہوتے. تو کچھ لوگ انہیں کھینچ تان کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ عبادت ہے. اچھا. اور عبادت غیر خدا کے لیے نہیں ہوتی تو شرک ہو گیا، لہذا یہ کام کرنے والے مشرک ہو گئے. تو یہ غلط فہمی ہے. مثال کے طور پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا، جی، یہ ایک نیکی ہے، ماشاءاللہ. اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. سبحان اللہ. تعظیم اور چیز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے. عبادت اور تعظیم میں فرق ہے، توسل اور عبادت میں فرق ہے، استمداد اور عبادت میں فرق ہے. تو یہ فرق رکھنا ضروری ہے. اور عام طور پر اس وقت یہ فرق مد نظر نہیں رہتا جب کم علمی ہو، جی جی. جب اصول و قواعد پڑھے ہوئے نہ ہوں، جب جو اکابرین ہیں، مفسرین، محدثین، ان کی تشریحات سے بندہ ناواقف ہو تو پھر جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ متوجہ ہوتے ہیں. ورنہ تعظیم جو ہے، تعظیم رسول، یہ ایک جداگانہ چیز ہے اور عبادت جداگانہ چیز ہے. اور اس سے کم علم حضرات بعض اوقات گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. جی یاری بات تو بالکل واضح کہہ رہا ہے، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، اور آپ دیکھو جو ہے یہ نیاز کر رہے ہو، حالانکہ قربانی تو اللہ کے نام پر ہوتی ہے. اور آپ یہ چھٹی شریف آ رہی ہے خواجہ صاحب کی. ہاں، یہ چھٹی شریف منانا یا یہ جو اپنا یہ 11ویں شریف منانا، اس میں بڑا اعتراض ہوتا ہے. اچھا آپ نے سوال کر دیا. دیکھیں، جانور ذبح کرنا، جی جی. جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، پہلا تو یہ سوال ہے کہ وہ جانور ذبح کیا گیا نیکی کے کام کے لیے یا علاوہ نیکی کے لیے. صحیح. تو ایصال ثواب کے مواقع پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ قربت کے لیے ذبح کیا جاتا ہے. صحیح. وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، نو ڈاؤٹ. بالکل. اس پر جب تکبیر پڑھتے ہیں تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے. بالکل. اس پر جو غیر اللہ کا نام لینے سے منع کیا گیا ہے روایتوں میں، قرآن و حدیث میں، اس سے مراد ہے ذبح کے وقت نام نہ لیا جائے. جی جی. تو ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا، اور یہ جانور اس لیے ذبح کیا کہ مسلمان اس کا گوشت کھائیں گے. جی جی. ان میں صدقہ ہوگا. صحیح. بھئی نفلی صدقہ بھی تو ہوتا ہے نا. عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ نفلی صدقہ ہے. صحیح. بے جانور کس لیے لائے ہیں؟ جی ہمارے فلاں بچے کا عقیقہ کرنا ہے. جی جی. یہ کس کی قربانی کا جانور ہے؟ اور جی فلاں صاحب لے کر آئے ہیں. رفیق بھائی کا ہے. رفیق بھائی کا ہے، جب غیر رفیق کا ہے، کسی کا بھی ہے، تو اب ان کے اوپر کس کے نام آئے؟ غیر اللہ کے. غیر اللہ کے نام آئے. اور پھر کسی نے جانور ذبح کیا اور ذبح کر کے خود کھا لیا، جی. وہ کہاں گیا؟ بندوں کے استعمال میں آیا. جی بالکل. قربانی کا جانور آپ دیکھیے، اس کا ایک حصہ گوشت کا بندے خود کھاتے ہیں، بلکہ اس کے کھانے کی ترغیب دی گئی ہے. بالکل. لیکن وہ ان سب امور کے باوجود اس جانور کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا گیا. صحیح. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ذبح کیا گیا ہے. اور قربانی کیا ہے؟ خون بہانے کا نام قربانی ہے. قربانی ایک مالی عبادت ہے. صحیح. کہ انسان جو ہے وہ ایک جانور کو قربان کر کے اپنا پیسہ صرف کرتا ہے. صحیح. اور اس پیسے کے ذریعے وہ ایک صدقے کا کام بجا لاتا ہے، ٹھیک. یا قربانی کا فریضہ بجا لاتا ہے، یا حج کے دم کی قربانی ہے، یا شکر کی قربانی ہے، وہ بجا لاتا ہے. لیکن جو اس کے بقیہ متعلقات ہیں جدا گانا چیزیں ہیں. صحیح. اب کس نے جانور ذبح کیا، یہ ایک ثواب. خود کھا لیا، اس کا ایک الگ پس منظر. صدقہ کر دیا، اب اس پر صدقہ کرنے کا ثواب. صحیح. تو جو نیاز ہوتی ہے، اس نیاز کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے مسلمانوں کو کھانا کھلانے کا. صحیح. تو آج جو ہم نے گفتگو کی ہے اعمال بر پر، جی جی. تو بر کی تو تعریف ہی ہے، نفع الی المخلوق. حیوان کو بلکہ پہنچانا. ٹھیک ہے نا، حیوان کو نفع پہنچانا بھی جو نا بر ہے. وہ بلی کو جو ہے نا وہ پانی پلانے کے تعلق سے جو روایتیں آئی ہیں کہ جس نے ظلم کیا وہ اس کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. جی جی. پانی نہیں پلایا، پانی جی. روک
پانی سے روکے کتے رکھا. کے بارے میں غالب روایت ہے کہ وہ ڈول سے، کتے کے بارے میں. ڈول نہیں تھا تو موزے سے تو نکالا. جانور کو بھی پانی پلانا ثواب کا کام سبحان ہے. اللہ. جانور کو بھی دانہ ڈالنا ثواب کا کام ہے. کیا بات ہے. تو اس جانور کو اگر مسلمانوں کو کھلایا جائے گا، پھینکا تو نہیں جائے گا نا. واہ. اب جس نے یہ عمل کیا اس پر یہ عمل ضروری نہیں تھا. بالکل. اس نے یہ عمل، مثال کے طور پر ایک شخص حج کر لیتا ہے، جی. اب وہ دوسری دفعہ حج پر جا رہا ہے، نیت یہ کرتا ہے کہ میں اس لیے دوسری دفعہ حج پر جا رہا ہوں کہ میرے جو والدین ہیں ان کو ثواب پہنچاؤں گا. تو حج تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے. بالکل اس پر حاصل ہونے والا ثواب وہ اپنے والدین کو بخش رہا ہے. صحیح. یہی معاملہ بزرگان دین کی نیاز میں ہوتا ہے ماشاء اللہ. کہ اس پر وہ کام لازم نہیں تھا، لیکن اس نے یہ کام کر کے نیکی حاصل کی، اور اس نیکی کا ثواب اس نے بزرگان دین کی ارواح کی خدمت میں ہدیتاً پیش کیا ہے. ماشاء اللہ. تو اس میں کہاں سے شرک آ گیا؟ اس کو اطعام الطعام جو ہے، لوگوں کو میں کھانے کو عام لوگوں کو کھلانا، اس کو غالباً شاعر اسلام سے بھی قرار دیا گیا. بلا شبہ شاعر اسلام تو سے یہ نیاز میں قرار تو دیا گیا. ہزاروں لوگوں کو کھلایا جاتا ہے. بالکل فوائد ہی فوائد ہیں. آپ دیکھ لیں آج تو کراچی میں آپ کو دسترخوان ملیں گے مختلف. ٹھیک ہے. کھانا کھلانے کی یعنی کتنی اہمیت ہے، ہر دور میں رہی ہے. جی جی بالکل. ہر دور میں رہی ہے. اور کہیں اگر غربت آتی ہے اور کسی ملک کی اگر کوئی پہچان ہے اس کی معاشی تنزلی کی، تو سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہاں غذا ہی مفقود ہوتی ہے. تو غذا کی فراوانی، غذا کا حصول، یہ تو ایک اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ بنیادی چیز ہوتی ہے. تو یہ سیگمنٹ ہمارا کچھ لمبا ہو گیا. اب ہم اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں. امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، ان کے جو ملفوظات ہیں. ماشاء اللہ. ایک اچھی خصلت ہو گئی. اب ایک بزرگ کی طرف چل رہے ہیں. جی، ہم اپنی کتاب ٹیکسٹ بک کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے. پیچھے یہ گفتگو چل رہی تھی، اخلاص کا باب چل رہا ہے بنیادی طور پر، کہ جب کوئی بندہ کوئی عمل، نیک عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کیا جزائیں عطا فرماتا ہے. تو امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کفل عاملین جزاء بما ہوا فاتحہ علی قلوبہم فی طاعتہ، کہ جو عمل کرنے والے ہیں کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے ان کے دلوں کو کشادہ کر دیا. سبحان اللہ. یعنی کوئی مسلمان نیک عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اس کی جزا کیا ہے؟ جزا بیان ہو رہی ہے. تو فرمایا کفل عاملینا، نیک عمل کرنے والے ہیں، کیا ان کے لیے یہ جزا کافی نہیں ہے؟ بما ہوا فاتحہ علی قلوبہم فی طاعتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی توفیق بخشی اور ان کے سینوں کو کشادہ فرمایا. وما ہوا موردہ علیہم من وجود موانستہ، اور عبادت کی انسیت اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں ڈال دی. ماشاء اللہ. اب یہ جو ملفوظ ہے، اس کا جو ایک بنیادی خاکہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ نیک عمل کرتا ہے، اور نیک عمل کرنے والے مختلف مراتب پر پہنچتے ہیں اپنے اعمال کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی بنیاد پر. ان کے ایک مرتبے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے سینوں کو کشادہ فرما دیتا ہے. اب سینے کی جو کشادگی ہے یہ کیا چیز ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے افمن
شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اللہ تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو پھر وہ نور کے راستے پر ہوتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انشرح صدرہ، اس کا سینہ کشادہ ہو جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ بھئی ایک تو الم نشرح لک صدرک، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام سے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرمایا۔ جو نبی اکرم علیہ السلام کے سینے کی کشادگی ہے، شرح صدر جو ہے، وہاں دونوں پہلو پائے گئے، فزیکل پہلو بھی اور روحانی پہلو بھی، یعنی 3 مرتبہ کم از کم آپ کے سینہ مبارکہ کو فزیکلی چاک کیا گیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کچھ بھرا جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا محبوب جانتا ہے ماشاءاللہ۔ اور پھر جو ایک روحانی منبع ہے، نبی اکرم علیہ السلام افضل المخلوق ہیں، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اعلیٰ ہیں، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہے۔ آپ کا سینہ فیض و انوار و تجلیات کا گنجینہ نہیں ہوگا تو کس کا سینہ ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ کے سینہ مبارکہ کے اندر تو حسی طور پر بھی نور و تجلیات داخل کیے گئے، اور روحانی طور پر بھی نور و تجلیات کا حامل آپ کا سینہ ہے الحمدللہ۔ لیکن جو نیک مسلمان ہیں، ان میں سے جو بعض نیک مسلمان ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا سینہ بھی کشادہ فرماتا ہے، ان کے مرتبوں کے اعتبار سے۔ صحیح، جو ان کا مرتبہ ہے، جتنی ان کی مطلب کہ کوششیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا فضل جو شامل حال ہوا ان کے ساتھ، اس کے مطابق ان کا سینہ کشادہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہے فزیکل کو سینے کا آپریشن ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے سینے کے اندر انوار و تجلیات ہوتے ہیں روحانی طور پر۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر پوچھتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا تو نور کے راستے پر ہوتا ہے، تو سینہ کس طرح کھلتا ہے؟ فرمایا اذا دخل النور القلب، جب نور ہدایت دل میں داخل ہو جائے، انشرح وانفتح، تو پھر سینہ کھل جاتا ہے، اور پھر جو ہے دل کے راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قلنا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علامت ذالک، اس بات کی علامت کیا ہے؟ صحابی رسول ہیں، سوال علم کی کنجی ہوتی ہے الحمدللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑہ کروڑ رحمتیں ان پر نازل ہوں سبحان اللہ، کہ ان کے سوال نے امت کے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کی، اور کیا کیا خبریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں۔ ممکن ہے یہ سوال نہ کرتے تو یہ باتیں ہم تک نہ پہنچتی۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اب اس ایسے بندے کی علامت کیا ہے کہ جس کا سینہ کھول دیا گیا ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیں کہیں ہم، تو اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا الانابۃ الی دار الخلود، 3 علامتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ پہلی علامت یہ کہ اس بندے کا جو میلان ہے وہ آخرت کی طرف ہو۔ وہ بندہ جو ہے، وہ جو ایک دنیا کی مسابقت ہوتی ہے نا، وہ اس میں داخل نہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، دنیاوی طور پہ آگے بڑھنا۔ کوئی منصب میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی مال میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی شہرت میں کے لیے جو دوڑ لگا رہا ہوتا ہے، لیکن جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے تو پھر اس کی ساری تگ و دو آخرت کے مراتب کی طرف ہو جاتی ہے، اور دنیا کے جو مراتب ہیں اسے ہیچ نظر آتے ہیں۔ کہ پہلے ہی شرط ایسے بیان کر دی گئی کہ لاکھوں لاکھ کروڑوں لوگ نکل گئے۔ ٹھیک، آج کون ہے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہوتا، اور اس کے صبح و شام اور اس کے
اعمال، اس کی تگ و دو، اس کی کاوشیں، اس کی کوششیں صرف آخرت کے لیے ہی ہوتی ہوں تو لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا. جی. پھر فرمایا وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ. غرور، غرہ یا غرو، اس کے مختلف معنی آتے ہیں. مشہور معنی ہے دھوکہ. ٹھیک. اور دنیا کو جو ہے دار الغرور کہا گیا کہ دوسری پہچان اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ جو بندہ ہے جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کشادہ فرماتا ہے، اس کی علامت کہ وہ دنیا سے پھر بے رغبت ہو جاتا ہے، دنیا اس کے لیے معنی نہیں رکھتی. اور تیسری علامت یہ بیان کی گئی والاستعداد للموت قبل نزولہ. اس کی تیسری پہچان یہ ہوتی ہے کہ موت آنے سے بہت پہلے ہی وہ تیاری کر چکا ہوتا ہے. سبحان اللہ. موت کی تیاری کرتا ہے. موت کی پہلے تیاری کر چکا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ پتہ چل جائے نا کسی شخص کو کہ 15 دن باقی ہیں، ایسے امراض پائے جاتے ہیں. جی جی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین. کہ 15 دن باقی ہے تو کچھ لوگوں کو سب سے بڑا صدمہ دنیا سے جانے کا ہوتا ہے. آئے آئے. تو یہ دنیا سے جانے کا صدمہ جس کو ہوتا ہے وہ اس مرتبے پر کیسے پہنچے گا؟ تو بہت دور ہے، وہ تو سالہ سال دور ہے. بلکہ موت کو تو ناپسند کرنا نفاق کی علامت ہے. اچھا. موت کو محبوب رکھنا چاہیے، کیونکہ موت کی ناپسندیدگی میں خطرناک پہلو بھی ہے. تو جو لوگ موت کو محبوب رکھتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. دنیا تو ثانوی حیثیت ہو گئی، آخرت اصل چیز ہے، تو یہ آخرت کی طرف رجوع کا ذریعہ ہے. تو موت کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے. مگر یہ بھی تو اس وقت ہوگا نا جب آخرت کی اہمیت ہوگی. ہاں، یہ کیسے ذہن بنے گا یہ ایک الگ سوال ہے. جی جی. میں فی الحال ایک اس چیز کی حیثیت عرض کر رہا ہوں کہ موت کی ناپسندیدگی ایک عیب ہے، بالکل ایک بری خصلت ہے. اور فی الحال جو یہاں بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ نیک جو لوگ ہوں گے، جن کے سینے کشادہ ہو جائیں، جن کے سینوں میں نور داخل ہو جائے، اس کی تیسری علامت یہ بیان کی گئی کہ موت آنے سے بہت پہلے قبل نزولہ ہی وہ موت کی تیاری کر چکے ہوتے ہیں. جس طرح ایک سفر پہ جانے والا جو ہے، جیسے حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، ماشاء اللہ، اور لوگوں نے اب سے فارم بھرنے سے آغاز شروع کیا سفر کی تیاری کا. پھر جناب وہ جیسے جیسے نزدیک آتا جائے گا ایسے ایسے تیاری ہوتی جائے گی. سبحان اللہ. تو انسان جب ایک چھوٹے سے سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اتنی تیاری، تو نیک لوگوں کی یہ پہچان ہوتی ہے جن کے سینے میں نور داخل ہوتا ہے کہ وہ موت کی اس طرح پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں. تفسیر نعیمی کے اندر 7 علامتیں بیان ہوئی کہ جس کے شرح صدر جس کا کر دیا گیا، 7 علامتیں اس میں پائے جائیں گی. نمبر 1، القائے ربانی. القائے ربانی سے مراد یہ ہے کہ قدم قدم پر ایک سوچ اس کے اندر پیدا ہوگی جو اسے راہ راست پر رکھے، ماشاء اللہ، بہتر فیصلے کروائے گی. تقویٰ اور پرہیزگاری جب آتا ہے تو پھر انسان کے اندر فراست آتی ہے. فراست بھی القائے ربانی ہے. دوسری علامت یہ ہے فصاحت لسانی. سبحان اللہ. یعنی جب سینہ کھول دیا تو پھر جو زبان کی وہ ہے لکنت وہ بھی دور ہو جاتی ہے. حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنا معاون اور مددگار بنانا چاہا اور فرعون کے دربار میں جا کر جو ایک مدعا بیان کرنا تھا اس کے لیے شرح صدر کی دعا کی. ان دعاؤں میں یہ چیزیں شامل تھیں نا کہ شرح صدر ہو. جی جی. اور شرح صدر کا نتیجہ کیا تھا؟ فصاحت لسانی. جی. تیسری جو چیز بیان کی وہ بیان کی جرأت ایمانی.
جرت ایمانی بہت ہی بنیادی چیز ہے، اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے مداہنت. مداہنت یعنی اس کے سامنے غلط ہوتا رہے، صحیح ہوتا رہے، کفر بکا جاتا رہے، اسلام دشمن مواد نشر ہوتا رہے، کچھ بولنا ہی نہیں، کچھ کہنا ہی نہیں ہے، کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، بے حسی. تو یہ تو انتہائی لو کیٹیگری ہے نا. جی جی. لیکن جن کے دلوں میں جن کے سینے کشادہ کر دیے جاتے ہیں، دلوں میں نور داخل ہوتا ہے، تو پھر جرت ایمانی بھی انہیں نصیب ہوتی ہے. تو جرت ایمانی ہر ایک کا خاصا نہیں ہے، اور جرت ایمانی نہ ہونا ایک ایسی خصلت ہے جو انسان کو بہت نیچا گراتی ہے. چوتھی جو علامت بیان کی وہ ہے استقلال اعمالی. پھر وہ ایک عمل جو ہے اس کا ایک مستقل ہوتا ہے، پھر مستقل مزاج بن جاتا ہے وہ نیک اعمال میں استقامت، نیک اعمال کے معاملے میں. پانچویں علامت عبادت جسمانی، خوب عبادت کرتا ہے. چھٹی علامت تزکیہ روحانی، ایک روحانی تزکیہ ہو جاتا ہے. ساتویں علامت تجلیات نورانی. سبحان اللہ. اور پھر علماء نے اس پر بڑا کلام کیا، اور وہ کلام خاص طور پر اس پس منظر میں کیا گیا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جزا، مادی جزا، حصی جزا، کہ اس مقولے کا، اس ملفوظ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ نیکیوں میں رغبت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے نا، تو پھر اس کے راستے یوں کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس کی منزلیں آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ نیکیوں میں ترقی کرتا ہے، اور نیکیوں کی جو ترقی ہے وہ اسے انسان بناتی ہے. ظاہر بات ایک انسان ہے، اس کا جو اس کی سوچ ہے منتشر ہے، اس کی سوچ منتشر، اس کے عزم نہ ہونے کے برابر، اس کے اندر جرت ایمانی نہیں، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی درستگی نہیں، کوئی ثواب نہیں، یعنی فیصلوں کی درستگی. تو یہ جو سب چیزیں ہیں یہ بد اعمالی کی وجہ سے ہیں. جی. نیک عمل کیا، خلوص دل کے ساتھ کیا، پھر راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. اور امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ نیک اعمال کی کوئی جزا نہ بھی ہو تو سب سے بڑی تو یہ جزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کشادہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر سینہ کشادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف بڑھے گا. واہ. بعض کتابوں میں بھی بیان ہوا کہ پھر جو مفاہیم، معانی اور جو مطالب ہیں وہ اس کے سامنے منکشف ہوتے ہیں. سبحان اللہ. میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں. ایک طبقہ ہے ہمارے یہاں جو نعت سنتا ہے تو نعت کی آواز پر جو ردم ہوتی ہے وہ اس پر جھومتا ہے. اسے بالکل ادراک ہی نہیں ہوتا کہ اس میں معنی کیا بیان کیا جا رہا ہے. اکثریت ہے، بلکہ یہ تو ایک اکثریت ہے. جی. معنی کیا بیان کیا جا رہا ہے. جی جی. اور ہم جس فضل کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ یہ فضل فرماتا ہے کہ سینوں کو کشادہ فرما دیتا ہے تو مطالب اور معانی ان پر واضح ہو جاتے ہیں. جی. وہ نعتیہ اشعار کے مطالب معانی ہوں، قرآن مجید فقان حمید کے مطالب معانی ہوں، وہ جو ہیں احادیث طیبہ کے مطالب معانی ہوں. میں کس کی مثال عرض کروں، آپ یقین مانیے. تفسیر کا معاملہ ہو، بہت ساری تفسیریں پڑھ لی جائیں. حدیث کا معاملہ ہو، بہت سارے شروعات حدیث دیکھ لی جائیں. لیکن جب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کو پڑھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے جو پڑھ رہے تھے وہ ایک بکھرا ہوا مواد پڑھ رہے تھے، اور اب جو پڑھا ہے یہ جو ہے وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا. یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ شرح صدر اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا تھا. الحمدللہ. آپ آیت کی جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو حالانکہ آپ کا حاشیہ ہے وہ نور العرفان، حاشیہ ہے وہ، یعنی تفصیل جب ہوتی ہے تو تفسیر کہلاتی ہے عرفی طور پر. جی جی. لیکن اس حاشیے کے اندر بھی وہ نکات،
وہ معنی اس میں شان نزول بھی آ جاتا ہے، اس میں مطالب بھی آ جاتے ہیں، اس میں جو ہے وہ جو مختلف ایک نکات ہیں وہ بھی بیان ہو جاتے ہیں، ایک آیت کے تحت کئی مسئلے بیان کئی مسئلے، اور مختصر الفاظوں میں میرات المناجی پڑھیں، وہاں ایک الگ جو ہے وہ پڑھ کر طبیعت تازہ ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی مثال عرض کر رہے ہیں جو عصر قریب میں ہے، جی جی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے کو ایسا کشادہ فرمایا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اعمال کے قبول ہونے کی یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے کہ بندہ جو کام چھوڑ کر گیا ہے اس سے نفع عظیم حاصل کیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بہار شریعت لکھی، اور کتنی مشکل ہے خصوصی طور پر 5 حصوں کے بعد، بلکہ عوام کے لیے تو 3 حصے ہی آسان کہلاتے ہیں، 4 حصے نماز کے جو ہیں 5ویں حصے سے مشکل شروع ہو جاتی ہے، لیکن انتہائی غربت کے عالم میں لکھی اور کئی سالوں میں لکھی۔ رمضان مبارک کی چھٹیاں ہوتی تھیں، ان چھٹیوں کے اندر آپ اس کو تصنیف فرماتے، پھر اگلا سال اس کام کو مزید لے کے بیٹھتے، آخری عمر میں بینائی چلی گئی، غربت کے عالم میں آپ نے زندگی گزاری، لکھا ہے نا کہ بالکل بس گھر بنانے میں لگا ہوا ہوں اور ساری توجہ جو ہے اسی میں وہ ہے، بالکل وہ آخری عمر کی باتیں ہیں، اور پے در پہ اولاد کا فوت ہونا۔ ایک کام کیا انہوں نے، اس کام میں اصل میں خلوص تھا، سبحان اللہ۔ کسی طریقے سے انہوں نے تو یہ مطلب کہ اپنا وہ بنایا تھا ہدف کہ جو عوام ہے یہ مسائل کو کیسے سیکھے گی۔ عربی کتابیں لے کے بیٹھیں تو شامی کے ہر مسئلے میں 10 قول، جی، اور ان 10 قولوں کی گتھی سلجھانے بیٹھیں تو پھر 10 کتابیں اور کھولنی پڑتی ہیں، اور پھر ان 10 کتابوں کے لیے 10 کتابیں اور کھولنی پڑتی ہیں۔ تو آپ نے یہ سارا کام کر کے ایک جملے میں وہ مسئلہ لکھ دیا کہ صحیح مسئلہ یہ ہے، ان سب کا خلاصہ نتیجہ حاصل کلام یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کتاب کی منزلت یہ ہے کہ ایک مفتی بھی سب سے پہلے بہار شریعت دیکھتا ہے کہ نتیجہ کیا نکالا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ پھر وہ اس کا پس منظر دیکھنے کے لیے، اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے اور کتابوں کو مطالعہ کرتا ہے۔ خود مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے مفتی گزرے ہیں، انہوں نے فتویٰ نویسی کے اصولوں میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے بہار شریعت کو دیکھا جائے اس میں کیا لکھا ہوا، سبحان اللہ۔ کیوں یہ نچوڑ ہے۔ تو ان کا ایک خلوص تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسائل ایک بہت بڑا علم ہے، ایک افضل ترین علم کہا گیا ہے کہ ان کے سمجھنے میں لوگوں کو دقتوں سے بچایا جائے، یہ ان کا ایک پرخلوص اقدام تھا۔ یہ اقدام کس قدر مقبول ہوا الحمدللہ کہ آج اس سے پوری دنیا نفع اٹھا رہی ہے، الحمدللہ پوری دنیا نفع اٹھا رہی ہے۔ یعنی جو کتاب ایسی ہو جس سے ایک مفتی بے نیاز نہ ہو، سبحان اسے اس کی حاجت ہو، واہ، ایک طالب علم اس کے بغیر عالم نہ بنتا ہو، ایک عالم کبھی اس کو جو ہے اپنے آپ سے جدا نہ کرتا ہو، یہ کتنا بڑا نفع ہے۔ بے شک۔ تو اعمال کا جو خلوص ہے اور پھر شرع صدر ہے، شرع صدر سے تو بندہ جو ہے نا وہ دنیا میں مراتب مزید آگے طے کرتا ہے، اور وہ جو ایک حلاوت ایمان کی لذتیں وہ لوٹتا ہے، لیکن پھر جب وہ چلا جاتا ہے نا تو پھر اس کے جو چھوڑے ہوئے کام ہوتے ہیں وہ بھی انتہائی نفع بخش ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اچھا، دوسرا مقولہ ہے تو اس میں آپ فرماتے ہیں من عبدہ للشیء یرجوہ منہ، اخلاص کا باب چل رہا ہے نا، جی جی، کہ جس نے جس مقصد کے لیے عبادت کی وہ اسی کی امید رکھتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے رجا کی بنیاد پر عبادت کرنا کہ کچھ ملے گا، او لیدفع بطاعتہ ورود العقوبۃ عنہ، دوسرا وہ مرحلہ ہے کہ بندہ سزا کے ڈر سے عبادت کرتا ہے کہ اطاعت اس لیے وہ بجا لا رہا ہے کہ جو اس کی بنیاد پر جو سزا مقرر ہوئی ہے اس سے وہ بچ سکے۔ صحیح۔ بھی ایک آدمی ہے بالکل آخری وقت میں بس
بڑے بھاگتے بھاگتے فرض ادا کرتا ہے کہ چلو میں اس سے بچ جاؤں، عبادت تو اس نے ادا کر دی، جی لیکن جو اس کے روحانی تقاضے ہیں وہ کیا اس نے پورے کیے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا اس نے پورے کیے۔ تو دو چیزیں بیان کی کہ من عبدہ لشیء یرجوہ منہ، کسی امید کے لیے عبادت کی تو وہ اس کے سامنے وہ امید ہی ہوتی ہے، او لیدفع بطاعتہ ورود العقوبۃ عنہ، کہ عقوبت نہ پہنچے اس لیے اطاعت کی، تو اس کے سامنے یہ مقصد ہے۔ فما قام بحق اوصافہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کس نے عبادت کی؟ اللہ، بڑے پیارے نکات علماء نے اس کے تحت بیان کیے۔ لکھا کہ عبادت کا معاملہ کوئی تنخواہ کا تھوڑی ہے کہ تنخواہ ملے گی تو عبادت کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ عبادت تو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا۔ ہم بندے ہیں، ہماری وجہ تخلیق کی عبادت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے انس و جن کو کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو دو طبقے ہیں کہ ایک وہ ہے کہ جو ثواب کی نیت سے عبادت کرے اسے ثواب ضرور ملے گا، اس کا حق اسے ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے والوں کے اعمال کو ضائع نہیں فرماتا، یہاں کوئی ایسا پہلو نہیں پایا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو وہ اسباق ہیں جو انسان کو آگے کے مراتب پر چڑھانے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مقرر کیے گئے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ تو نیک لوگوں کا شیوا نہیں کہ وہ اس طرح کی نیتیں کریں۔ اگر کوئی سزا کے ڈر سے عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، عبادت ہے، ثواب بھی ملے گا اور تقاضے بھی پورے ہوں گے، لیکن جو اخلاص کے مراتب ہیں یہ بندہ اس تک ابھی نہیں پہنچا، ابھی ان کے اخلاص کے نچلے مراتب پر ہے۔ ٹھیک ہے، مراتب پر ہے، اعلیٰ ترین نچلے مراتب پر ہے۔ اعلیٰ ترین مراتب جو ہیں، اور انسان جو ہے اپنی دنیا میں، اپنے دیگر امور میں، ارد گرد میں چار جانب ہر طرف وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اوپر سے اوپر جاؤں، لیکن اصل منزلت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ بالکل، اس کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اس میں آگے بڑھے، اور اس میں آگے بڑھنے کا یہ نقطہ بیان کیا گیا کہ عبادت کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے پیش نظر، نہ مطمع نظر خوف ہو، نہ مطمع نظر رجا ہو۔ صحیح، یہ ہو کہ میرے اوپر حق ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب بندہ عبادت کرے گا تو اس کے تو پھر دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی، اور پھر وہ اس مراتب کو پہنچے گا جو ہم نے ذکر کیا۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بھی شارحین نے بیان کی، ارشاد ہوا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ سورہ دہر کی آیت ہے یہ، یتیموں کو اور مساکین کو کھانا کھلانے کا تذکرہ چل رہا تھا۔ فرمایا انما نطعمکم، جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ لا نرید منکم جزاء، نہ تو ہم تم سے کوئی جزا کے طالب ہیں، ولا شکورا، نہ ہم تم سے اس بات کے طالب ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو جب کوئی بندے پر بھی احسان کیا جائے، وہاں بھی یہ ہو کہ نہ تو اس لیے ہو وہ احسان کہ یہ اس کا شکریہ ادا کرے گا، اور نہ اس لیے ہو کہ کوئی جزا دی جائے گی، خالصتاً لوجہ اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کی لیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے تحت بیان کیا، بڑا ہی اہم نقطہ ہے اور حکمت بھرا نقطہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ والوں کی یہ علامت ہوتی ہے، مطلب ان کی ایک ادا ہوتی ہے، وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جب فقیر کو کچھ دیتے ہیں نا
تو قصدن نہیں کہتے کہ بابا جی دعا کرنا، اللہ، تاکہ یہ دینا ذاتی منفیت کا سبب نہ بنے، اللہ، دیکھے خاموشی سے چلے جاتے۔ سبحان اللہ، ہمارے یہاں رواج ہے یہ، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو دعا کا کہنا غلط ہے، غلط تو نہیں ہے، پہلو نکلتے ہیں، پہلو نکلتے ہیں۔ جی جی، آپ نے دے دیا، کوئی نیت نہیں ہے، چلتے چلتے بھی کہہ دیا بابا جی دعا بھی کر دیں ہمارے لیے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں سمجھا، لیکن یہ بزرگوں کی عادت رہی ہے، صحیح، حالانکہ وہ اپنے دل کی کیفیت کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنی نیتوں کے معاملے میں بہتر طور پر آگاہ تھے، پھر بھی وہ فقیر کو کچھ دے کر یہ نہیں کہتے تھے بابا جی دعا کرنا، کیوں کہ ان کا دینا ان کے ذاتی فائدے کے حصول کا سبب نہ بنے۔ سبحان اللہ، تو پھر فرمایا کہ جو علماء ہیں انہیں بھی یہ چاہیے کہ وہ اگر پڑھاتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے پڑھائیں، سبحان اللہ، اس لیے نہ پڑھائیں کہ ان پر احسان کیا جائے گا، طلبہ ان کے کام آئیں گے، جو دین کی خدمت ہے وہ مد نظر رکھی جائے۔ سبحان اللہ، اور ملتے ہیں بہت سارے واقعات علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ پڑھانے والوں نے پانی تک پینا گوارا نہ کیا کہ اچھا، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ پانی پینا ہمارے پڑھانے کا بدلہ بن جائے۔ اللہ، تو جو دوسرا ملفوظ ہے ویسے تو اس میں تفصیلی بحث ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ کہ بندہ جب عمل کرے تو رجا اور خوف اپنی جگہ پر، لیکن سب سے زیادہ جو اس کو فوقیت دینی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کو فوقیت دینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، آخری وقت رہ گیا فرض بجا لانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ ایک الگ مرتبہ ہے۔ اور ایک وہ ہے جو اذان ہوتے ہی خوشی اور خضوع کے ساتھ اذان ہوگی، مجھے بلایا گیا ہے، جائے اور جا کر پھر ایک اہتمام کے ساتھ عبادت ادا کرے، سبحان اللہ، اس کی ایک اپنی روحانیت ہے، ماشاء اللہ، اس کے ایک اپنے جو ہے وہ فضائل ہیں۔ تو یہ تو وہ ہیں جو اپنا جس کا تعلق دین سے ہے، صحیح، ورنہ تو میں نے پڑھا کسی جگہ پر کہ کوئی صاحب جو عقل مند مانے جاتے ہیں اپنے حلقے میں، وہ مختلف جو ہے نا وہ حکمتیں بتا رہے تھے، یوں کریں یوں کریں یوں کریں، نماز اپنے گھر میں پڑھیں، جمعہ بھی جو ہے نا اپنے لان میں پڑھیں، 2-3 فیملی مل کے۔ یہ کون سی حکمت ہے؟ اچھا، یہ کون سی جو ہے وہ مطلب کہ تدبیریں ہیں؟ یہ تو وہ اعمال ہیں کہ جو بالکل شریعت نے ایک حکم دیا اور آپ اس کے ترغیب اور دلائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں آپ نے ایک اچھی خصلت بر یعنی نیکی بھلائی کے بارے میں سنا، اس کی تفصیل مفتی صاحب نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد ایک ارشاد بزرگ کا ارشاد فرمایا اخلاص کے توسط سے، اخلاص کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ ہمیں اس غلطی سے درگزر فرما کر ہماری مغفرت فرمائے۔ مفتی صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے۔ حضور بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور برکت عطا فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت تقریباً اختتام پذیر ہوا ہے، ہم اپنے سلسلے کو ختم کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔